السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین کرام، وہ وقت اور دور آ چکا ہے کہ جہاں پر اسلام کے خلاف، اسلام کے داعیوں کے خلاف، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ جتاتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ان کے اسلام کا دور سے بھی لگتا ایسا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ عالم اسلام کا وہ داعی کہ جس کو دنیا مانتی ہے، عرب و عجم مانتے ہیں، اپنے اور غیر مانتے ہیں، آج یہ نوجوان چھوکرا ڈاکٹر ذاکر نائک پر ان کی گفتگو کے کچھ کلمات لے کر اور اپنی طرف سے غلط بیانی کرتے ہوئے، غلط مفہوم کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کے اوپر کیسے کیسے دھبے لگانا چاہ رہا ہے، گویا کہ یہ اسلام کی آواز کو دبانا چاہ رہا ہے۔ یقیناً ایسے لوگ فسادی ہوتے ہیں، ایسے لوگ کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا شمار ظالمین میں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا شمار خاسرین میں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ جو اہل حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں مختلف انداز سے۔ آپ ذرا سن لیجئے کہ اگر آپ ایک خاتون کو 20 منٹ تک دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر اور اس نے میک اپ کر رکھا ہے، وہ نیوز اینکر ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی گندا خیال نہیں آ رہا، اگر کوئی گندی بات نہیں آ رہی، کوئی گندی سوچ پیدا نہیں ہو رہی، اگر کوئی ہلچل نہیں ہو رہی، تو پھر آپ میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مطابق۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ تو سب سے پہلا اختلاف تو مجھے اس بات پر ہے کہ علماء دین کو، علماء کرام کو اپنی ذات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ازیوم نہیں کر لینا چاہیے، یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ جیسا وہ سوچتے ہیں سب کے سب لوگ ویسا ہی سوچتے ہوں گے۔ یعنی ذاکر نائک صاحب نے یہ اعتراف کیا اس کلپ کے اندر کہ میرے مطابق اگر 20 منٹ تک ایک خاتون نیوز اینکر کو ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے دیکھ کر کسی کے ذہن میں کوئی گندی سوچ پیدا نہیں ہوتی، کوئی ہلچل نہیں ہوتی، تو اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر 20 منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، وہ کوئی فلم نہیں کر رہی، وہ ناچ نہیں رہی، وہ گا نہیں رہی، اس نے کوئی بیہودہ لباس نہیں پہن رکھا، ایک نیوز اینکر جو ایک مناسب کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہلچل ہوتی ہے۔ تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایب نارمل ہے کوئی آدمی۔ اقرار الحسن نے پہلے کچھ اچھے کام کرتے کرتے اب دماغ کا کیڑا جو ہے وہ اس کا اچھل پڑا، اور کس انداز سے ڈاکٹر ذاکر نائک جو عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھوایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی ایک بات کو غلط انداز سے پیش کر کے الزامات کیا لگاتا ہے، اس کو شرم و حیا بھی نہیں آتی، اس کو ذرہ برابر غیرت بھی نہیں آتی۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے اقرار الحسن کے لیے کہ ایک عالم اسلام کے داعی کے اوپر تم ایسا گندا اور ایسا غلیظ الزام لگا رہے ہو کہ جی وہ اینکر ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو، بنی ٹھنی بیٹھی ہوئی ہو 20 منٹ کے لیے، 30 منٹ کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں اگر کچھ بھی نہیں آ رہا تو پھر ان کو علاج کرانا چاہیے، اور اگر کچھ آ رہا ہے اور دل مچل رہا ہے تو پھر گویا کہ یہ کیا بکواس لگائی ہے اقرار الحسن نے۔ اس کو شرم و حیا نہیں آئی، اس کو غیرت نہیں آئی۔
اس کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اور میں مسلمانان عالم سے کہوں گا، پاکستانی علماء سے کہوں گا، پاکستانی مشائخ سے کہوں گا، بلکہ عالم اسلام کے علماء اور مشائخ سے کہوں گا، ایسے نیچ لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ایسے لوگوں کی جو بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہیں اس کا اظہار عوام کے سامنے کرتے رہیں اور بتائیں، واضح کریں کہ یہ اسلام کا کس انداز سے خفیہ طور پر دشمناگی میں پڑا ہوا ہے۔ میری تو دعا یہ ہے کہ یا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور تمام لوگوں سے معافی مانگ لے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر ایسی سزا دے کہ اس سے پہلے شاید کسی اور کو سزا نہ ملی ہو۔